अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलब उड़ाई ऑफिशियल और मैं मतलब उड़ाई आपसे बात हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने, लाइक करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी खबरें इंटरनेशनली आलमी सतह पर पाकिस्तान में वफाकी दारुलकूमत से चारों सूबों से एक युद्ध जो शुरू हो चुका है, कि जंग जो शुरू हो चुकी है, ये जंग मुल्क के अंदर भी है, ये जंग पाकिस्तान के अंदर भी है, हमारी सफ़ों में, हमारे अदारों में, हमारी सियासी पार्टियों में और हमारे जो दानिश्वर हैं, मुफक्कर हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं। ये जंग हर तबका है, फिक्र की जंग बन चुकी है और एक जंग हम मुसलमान बलखसूस हम आलमी महाद पर लड़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा लेबनान में क्या हुआ कि एक पेजर डिवाइस से, जिसे आप सब जानते हैं, जो टेलीफोन यूज़ करते हैं आजकल, तो हर बंदा जानता है पेजर क्या होता है। पेजर बहुत पहले की, वैसे स्मार्ट टेलीफोन आने से पहले की इजाज़त है और दुनिया में इस वक्त ये बहुत महफूज समझा जाता था। लेबनान में इस पेजर से को जो सप्लाई की गई, वो कंपनी जो बनाती थी, पेजर बनाने वाली कंपनी ताइवान की, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। एक जैसे लाइसेंस देते हैं, जैसे कोटा देते हैं किसी कंपनी को, जैसे अब कोका कोला जो है वो आपको अमेरिका से बन के तो नहीं आता या इसराइल से बन के आता है, वो उन्होंने पाकिस्तान की कंपनी को लाइसेंस दिया हुआ है। इसी तरह जितनी मल्टी नेशनल कंपनी होती है, इन्होंने लाइसेंस नीदरलैंड जो है वो तकसीम की हुई होती है। तो वो जनाब एक यहूदी औरत के पास था, क्रिस्टीना के पास, और उन्होंने वो अब राज खुला है कि वो काम करती थी मोसाद के लिए, इसराइल की खुफिया एजेंसी के लिए। पहले तो उन्होंने पेजर को तमाम फैलाया उसमें लेबनान में, जो पहले जिसके पास नहीं भी था उसको अच्छा से पैकेजेस वगैरह दे के हर शख्स, उनका मकसद था कि इसके ज़रिए अरबों को खौफज़दा करना, मुसलमानों को खौफज़दा करना, और उनका बड़ा मकसद था कि हिजबुल्लाह के जो बात हैं नसरुल्लाह, उनको मारना, उनको कत्ल करना, उनको शहीद करना, उनका सबसे बड़ा ये जो हदफ था, क्योंकि वो भी पेजर यूज़ करते थे। पेजर आजकल स्मार्टफोन के मुकाबले में ज़रा समझा जाता था कि ये इससे महफूज है, लोकेशन ये वो आगे पीछे, लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इसराइल उठ के इस पेजर को जो लेबनान में या ईरान में या मुस्लिम ममालिक में सप्लाई होते हैं, उन पेजर्स को वो उसमें उसने अपनी मर्जी की डिवाइस लगा के, अपनी मर्जी का सिस्टम लगा के, और इस तरह वो फिट किया हुआ था कि किसी को उसकी आम बंदा उसको खोले वो टूट जाए, गिर जाए, या कोई वो IT स्पेशलिस्ट उसको खोल के देखे तो उसकी समझ में आने वाली चीज़ नहीं थी। मसलन एक बहुत भयानक उनका मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत अब तक सैकड़ों लोग शहादत पा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में वो इस वक्त हॉस्पिटल, लेबनान का कोई शहर, कोई गांव, कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई मेडिकल फैसिलिटेट करने वाला दारा ऐसा नहीं है जहाँ पे एमरजेंसी ना लगी हो, जहाँ पे रश नहीं हो। हज़ारों लोगों को उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए मजदूर कर दिया। अक्सर लोगों के हाथों में फटे, अक्सर लोगों के वो बेड के साथ किसी ने लटकाया, किसी ने, तो वो जनाब इस तरह उन्होंने इस पेजर को अपने मज़मूम मकसद के लिए, अब पेजर का जो बात है इस कंपनी का, वो ताइवानी चाइनी है। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसी तरह, भाई तुम क्या कर सकते हो आप, कि उन्होंने साख तुम्हारी की, आप तो पेजर को कुछ दूसरे आप फ्री भी दोगे अंदर 10 साल के लिए भी, तो पेजर कोई तो आपसे नहीं लेगा, ना पाकिस्तान में, ना इस्लामी दुनिया में, ना यूरोप में। तो मैं सोचता हूँ ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। मैं सोचता हूँ इससे आने वाला वक्त जो है और भी भयानक है। वो इसलिए
کہ جب یہ تو پیجر کی بات تھی، یہ اسمارٹ فون سے ملتا جلتا جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں، مطلب یہ ٹیلی فون سیمسنگ اور آئی فون اور مختلف اور موٹرولا، مطلب نوکیا، بلیک بیری، واٹ ایور. تو کیا آپ بے خبر ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ دنیا کے ہر کم از کم انفارمیشن ٹیکنالوجی والے کام میں، خاص طور پہ بینکنگ، خاص طور پہ کریڈٹ کارڈ، خاص طور پہ یہ اسمارٹ ٹیلی فون، ان کے مالکان کا جو میجارٹی اکثریتی حصہ ہے، اکثریتی حصص ہیں یعنی اسٹاک ایکسچینج میں، وہ مالک کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ بولے نہ بنے، وہ یہودی ہیں. اور آج تو پیجر پھٹے ہیں، ہزاروں دنیا مر گئی ہے، شہید ہو گئی ہے. اب یہ لڑائی دیکھیں، لڑائی کس قسم کی. اسرائیل کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے چھیڑو؟ ایران پہ جا کے 2 دفعہ، پہلے ایران کے پریزیڈنٹ کو شہید کیا، ابراہیم رئیسی صاحب کو، وہ بھی ان کے پاس پیجر تھا اور وہ پیجر پھٹا. ایران پھر بھی انہوں نے غلطی کی، اسے سیکھا نہیں. اور لیبنان میں چونکہ حزب اللہ ان کی شے پہ یا ان کی اما پہ سارا کچھ کرتی ہے، ان کی سپورٹ سے سارا کچھ کرتی ہے، انہیں خبردار کرنا چاہیے تھا. اور یہ ہر بچے کو پتا ہے کہ اس میں پیجر تھا، آخری میسج آیا اس پیجر پہ، اسی کو تو ریکٹ بنا کے، ریکارڈ بنا کے ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہوا کیا ہے ابراہیم رئیسی کے ساتھ. کوئی مسائل نہیں لگا، کوئی باہر سے کچھ نہیں ہوا. وہ پیجر پہ میسج سینڈ کیا، میسج سینڈ کر کے انہوں نے پڑھنے کے لیے میسج، اس کو جیسے وہ آن ہوا وہ فضا میں اڑ گئے رئیسی صاحب اور ان کے ساتھی. اب یہ جو دوسرا حملہ ہوا ہے ایران پہ، وہ جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ جو نئے صدر کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے، اس میں بھی کوئی پہلے سے لگایا ہوا مواد نہیں تھا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چوری کر کے پھر آگے جو ہوتا ہے، مطلب اس کا کھرا تلاش کرنے والا کھوجی، ڈیٹیکٹیو انویسٹیگیشن ٹیم، ان کی آپ راہیں چینج کرتے ہو، ایسی کوئی کلو دے کے بھئی یہ ہو گیا ہوگا، بندہ اس طرف نکل جاتا ہے، یعنی ہٹ جاتا ہے اصل منظر سے. اس بلڈنگ میں بھی جہاں وہ یعنی ایران کے وہ جو اسلامی گارڈ کے زیر انتظام تھی، کوئی عام آدمی کے پاس نہیں تھا انتظام، فوج بھی کے پاس بھی نہیں تھا، بلکہ فوج کی جو سب سے بڑی الیٹ ان کے پاس، تربیت یافتہ کمانڈو کے پاس وہ انتظام تھا. تو پھر وہ کدھر سے آیا؟ کیسے نصب کیا مواد؟ وہ مواد نہیں تھا، وہ جناب یہی پیجر پھٹا ہے ادھر بھی، کیونکہ یہ حماس والے، حزب اللہ والے، ایران والے، یمن والے، سیریا والے، عراق والے، سارے مجاہدین پیجر یوز کیا کرتے تھے. یہ تو ہوگی پیجر کی کہانی. پیجر نے پھر ابھی جو پرسوں کیا ہے، وہ اب تو یہ بانڈا پھوٹ چکا. اسرائیل پہلے تو کو کر رہا تھا کہ سب کو ہم جو ہے بلا کے جنگ میں الجھا کے، تو ہم ایسا، یہ دھماکہ اصل میں انہوں نے تب کرنا تھا یہ اپنا ایکشن. لیکن یہ مسلمان ان کی توقع سے زیادہ سست نکلے، ان کی توقع سے زیادہ یہ انہوں نے اتنی شہادتوں، اتنی بڑی بڑی، اسماعیل ہانیہ کی، ابراہیم رئیسی کی، ابو القاسم کی، جنرل ابو القاسم کی، اور دوسرے سائنسدانوں کی، انہوں نے بڑی بڑی شہادتوں کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا، اور یہ کچھ پی کے سوئے ہوئے ہیں، لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں شاید. تو جناب یہ اتنا تھا انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کرنا تب تھا جب سارے مسلمان کم از کم اس خطے کو، مڈل ایسٹ کو جنگ میں الجھا کر انہوں نے پھر یہ دھماکے کرنے تھے. ابھی دیکھیں، ابھی یہ تنبیہ ہے سب کے لیے، آج پیجر پھٹے ہیں، کل کو یہ آئی فون کون بناتا ہے، یہ سیمسنگ کون بناتا ہے، یہ اسمارٹ فون کون بناتا ہے، یہ لیپ ٹاپ جو جدید ہے اسمارٹ اور آئی فون کمپنی کے، ایپل کے اور سارے، یہ کون بناتا ہے؟
یہ وہی بناتے ہیں نا, ان کے مالکان کون ہیں؟ تو جس گھر میں لیپ ٹاپ ہے, جس گھر میں, جس ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, ہم سب محفوظ نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسرائیل کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. وہ طاقت, اسرائیل کے پاس بڑی صلاحیت ہے, بڑی طاقت ہے, بڑی ٹیکنالوجی ہے. پوری دنیا آپ دیکھ لیں, آئی ٹی کا شعبہ ہو, آپ دیکھ لیں ڈیجیٹل کا شعبہ ہو, آپ دیکھ لیں یہ جو ہے الیکٹرانک پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کا مسئلہ ہو, کوئی دنیا کی بڑی اخبار دیکھ لیں, کوئی دنیا کا بڑا ٹیلی ویژن چینل دیکھ لیں, آپ کیا کبھی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کرسچن کا, کسی مسلم کا, کسی ہندو کی ملکیت ہے؟ نہیں, وہ سارے اسرائیل کی ملکیت ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تو پھر ٹیلی فون پھٹیں گے, شروع ہوں گے. جہاں بیٹھے ٹیلی فون پھٹ گیا اور وہ وہاں اپنے ساتھ سینکڑوں لوگ لے کے وہ سب کچھ برباد کر دے گا. یعنی اتنی چھوٹی سی تعداد میں ایٹم کی صلاحیت انہوں نے ڈالی ہوئی تھی پیجر کے اندر. وہی آپ کے فون میں, میرے فون میں نہیں ہو سکتی. اس فون میں تو زیادہ جگہ, پیجر تو اتنا چھوٹا سا. تو پھر یہ کیا ہے؟ ابھی تو سر آپ ذرا سنتے جائیں, شرماتے جائیں, اور دیکھیں آپ اپنوں سے لڑ رہے ہیں. اپنے ملکوں میں عدلیہ فوج سے لڑ رہی ہے, فوج سیاستدانوں سے لڑ رہے ہیں, سیاستدان عدلیہ اور فوج سے لڑ رہے ہیں, اور یہ سب کے مل کے پولیس سے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ جھوٹے کیس ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں گالیاں چل رہی ہیں. کل سینٹ میں کیا ہوا؟ کل سینٹ میں پاکستان کی کو شرم آنی چاہیے, پاکستان سینٹ کو, پاکستان سینٹ کے چیئرمین کو اور ممبران کو, میجارٹی اکثریتی ممبران کو شرم آنی چاہیے. کل کیا ہوا؟ تم ادھر گالیاں نکالو, وہ ادھر ٹیکنالوجی ایجاد کر کے آپ لوگوں کی نسلیں, آپ لوگوں کا ڈی این اے وہ خاک میں ملا دیں, اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان فتح کر لو گے. اسرائیل بھی فتح کر لو گے, امریکہ بھی فتح کر لو گے, انگلینڈ بھی فتح کر لو گے, یورپ بھی فتح کر لو گے, ایمان کی طاقت سے, فلاں کی طاقت سے, اللہ کی طاقت. خدا خود فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. مشہور شاید میں بھی یہ اپنا شعر اس مسئلے کا, اس آیت کا ترجمہ کر دیا. خدا بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود شعور نہ ہو, جس کو خود عقل نہ ہو, جس کی چاہت, جس کی طلب میں یہ چیز شامل نہ ہو. تو جناب ابھی آپ کے پیجر, ٹیلی فون پھر بتایا, پھر آپ لیپ ٹاپ بتایا, ابھی ایک اور چیز ہے جو آپ کی پھٹنی ہے, اور وہ ہے جناب کریڈٹ کارڈ, بینک کارڈ. اس میں چپ ہوتی ہے. آپ تصور کریں, کریڈٹ کارڈ, پیجر اور لیپ ٹاپ میں, اور سبھی اسمارٹ آج کل کے الیکٹرانک میں کیا ہوتی ہے؟ سم. اور کریڈٹ کارڈ آپ ادھر پے کر رہے ہیں, ادھر 10 کا وزیر آباد لاہور میں, ادھر نیو یارک میں آپ کے پیسے آپ کے بینک سے کاٹے جا رہے ہیں. کیسے؟ وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جو اوپر سے ملا ہوا ہے. اور آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے, آپ اپنے ہر وہ کارڈ سے آئی تو آپ کا نادرا کارڈ بھی چپ کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ سب پھٹیں گے, اور ان کے پھٹنے سے پوری دنیا پہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا. میری یہ بات اللہ نہ کرے کہ کبھی پوری ہو, لیکن کیا ہم خواب خرگوش کی طرح سوتے رہیں گے؟ آپ نے کیا کیا پرانی ایجادات جو مسلمانوں نے کی تھی, اس کے بعد پچھلے 500 سالوں میں آپ نے کیا ایجاد کیا؟ ایٹم بم بنا لیا, نیوکلیر, ایک ملک میں 57 کنٹری ہیں مسلمان, 60 کنٹری ہیں, 60 میں ایک نے بنا لیا, وہ بھی نقل مار کے جو بھی کیا, لالا موسیٰ سٹائل کا آپ نے بم بنا کے, تو اب آپ بڑی خود کو پہلوان سمجھتے ہیں. کیا کیا پچھلے 500 سال میں مسلمانوں نے؟ اور انہوں نے دیکھے آپ کے ہر بندے کی جیب میں ایک سم والا, چپ والا نادرا کارڈ ہے. وہ نہیں ہے تو کوئی بینک کارڈ ہے, کوئی ڈیبٹ کارڈ ہے, کریڈٹ کارڈ ہے. اور
पेजर है, मतलब आपके टेलीफोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, आपकी गाड़ी में आजकल गाड़ियों में लगे हुए आ रहे हैं टेलीफोन और लैपटॉप, तो आप कहाँ कहाँ बचेंगे? मेरा अल्लाह है, वही हम सबको बचाने वाला है, वही सारी हकीकतों को समझता है। अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने आप को ठीक करें, अपने लोगों को उठाना, मारना, तशद्दुद करना, इनको रोटी और सेहत और तालीम की फ़िक्र से निकालें ताकि इनके ज़हन काम करें, और ये भी यहूदियों के मुकाबले में, शहूनियों के मुकाबले में एक जिंदा कौम होने का सबूत दे। इनके बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं इस कौम के पास भी। मैं तो इतना ही अर्ज कर सकता हूँ। देखते रहिए मतलूब राज्य ऑफिशियल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अहबाब के साथ शेयर करें। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।